لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم سرزمین ہند کے اندر اپنی مساجد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، مدارس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سر پر ٹوپی کو صحیح سلامت قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے تن پر کرتے پجامے کی شکل میں لباس کو پہننا چاہتے ہیں، اور ہم کھلے عام مساجد کے اندر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ مختصر سی جماعت آپس میں رائے اور آپس میں مشورہ کرتی ہے، اور اس سرزمین پر بیٹھ کر جو سرزمین دیوبند ہے، وہاں ایک ویران آبادی تھی، بہت مختصر سی آبادی، وہاں پر بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد رائے آتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے، ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جائے کہ جس کے معلمین اور جس کے متعلمین دونوں استاد شاگرد اس مشن کو آگے بڑھائیں اور دنیا بھر کے اندر یہاں سے پیغام کو پہنچائیں۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر فساد کے وقت میں اگر کسی ایک نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے ہندوستان کے اندر مدارس کی تاریخ، بالخصوص دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کیا ہے اس پر روشنی ڈالوں گا کہ دارالعلوم دیوبند جو کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک مشہور اور معروف اور ایشیا کا عظیم دینی مرکز ہے، ہر کوئی اس کی شہرت سے، اس کی خدمات سے واقف ہے۔ یہ کس وقت قائم ہوا، کن حالات میں قائم ہوا، اور اس ادارے کو قائم کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کی کیا وجہ بنی کہ یہ ادارہ قائم کیا جائے، سرزمین دیوبند میں ہی کیوں قائم ہوا، بہت سارے مضمون ہیں۔ تو مختصر طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب سن 1300 اور 1400 کے درمیان انگریزوں کی آمد ہندوستان میں ہوئی اور انہوں نے یہاں کے بادشاہی امور اور ملکی نظام کے اندر جب مداخلت شروع کر دی اور وہ اپنے مقصد میں دھیرے دھیرے کامیابی بھی حاصل کرتے گئے، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے خلاف اٹھنے والی آواز سرزمین دہلی سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے نسل سے ان کے شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ انگریزوں کے مقابلے میں آئے، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبدالغنی شاہ اسحاق محدث دہلوی اور شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مسند حدیث کے آخری محدث تھے، اور شاہ عبدالغنی محدث دہلوی کے جو شاگرد ہیں وہ مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اس جیسے پائے کے بزرگ جتنے بھی ہیں یہ سب حضرت مولانا شاہ عبدالغنی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ جب ہندوستان سے مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں نے سرزمین دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے گرفتار کر کے جب رنگون بھیج دیا گیا، اس کے بعد یہاں کے جتنے بھی علمی مرکز تھے سرزمین دہلی کے اندر، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں 1000 سے زائد مدرسے تھے،
صرف دہلی اس سرزمین پر 1000 سے زائد مدرسے تھے۔ اور اگر میں یہ کہوں مہاتما گاندھی کی زبان میں کہ جو انہوں نے اپنے بیان کے اندر ایک بات کہی تھی اور وہ آگرہ کے ایک اخبار نے شائع کیا 1920 میں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انگریزوں کے تسلط سے پہلے سرزمین ہند پر، ہندوستان پر انگریزوں کی آمد سے پہلے جو مدرسے تھے، جو علمی مراکز تھے اور جو ادارے تھے، وہ 30,000 مدرسے پائے جاتے تھے، اور ان 30,000 مدرسوں میں 2 لاکھ طالب علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اتنی کثیر تعداد میں مدرسوں کی فراوانی موجود تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پوری مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں اس سرزمین ہند پر سب سے زیادہ تقریباً 1000 سال تک مسلم حکمرانی رہی ہے، اور تقریباً 600 سال تک مغلیہ سلطنت کا حکمرانی کا دور رہا ہے۔ اور اس حکمرانی کے دور میں سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے اگر کسی بادشاہت کا دور گزرا ہے تو وہ شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکومت کے اندر علماء اور اسی طرح طالب علموں کے وظیفوں کو مقرر کیا، اور ساتھ ساتھ میں وہ اولیاء کرام سے بہت محبت اور لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ کثیر تعداد میں انہوں نے مدرسوں کو فروغ دیا، اور ایک اچھا ماحول انہوں نے طلباء اور علماء کے لیے قائم کیا۔ اور شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پوری مغلیہ سلطنت کے تمام بادشاہوں میں یہ 6 نمبر کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اگر آپ غور کریں گے تو اس سے پہلے کے جو بادشاہ گزرے ہیں شاہ جہاں اور اکبر شاہ، تو یہ جو بادشاہ ہیں انہوں نے بھی علم دین کو فروغ دیا ہے۔ سرزمین ہند میں جب جامع مسجد کی تعمیر ہوئی تو جامع مسجد کے ساتھ ساتھ جنوبی سمت میں ایک مدرسہ اور قائم کیا گیا تھا، جو اس وقت میں ایک بہت بڑا، بلکہ سرزمین دہلی کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا مدرسہ تھا، جو دارالبقا کے نام سے تعمیر کیا گیا۔ دارالبقا کے نام سے تعمیر کیا گیا، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اسی مدرسے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس مدرسے کے اندر کافی خدمات انجام دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اجمیری گیٹ کے پاس ایک ادارہ تھا۔ اس کے علاوہ جو آج اکبری مسجد جو اس کو شہید کر دیا گیا انگریزوں کے زمانے میں، وہ بھی شاہ جہاں نے تعمیر کرائی تھی۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علم دین کا جو سلسلہ دنیا کے اندر پھیلا ہے اور جو شروع ہوا وہ مسجدوں کے اندر سے شروع ہوا ہے، کیونکہ جب ہم مکے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کا صحن جو تھا، وہ جو چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا، وہاں پر علم دین کے شعائیں جگمگائی ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے، تصوف کی تعلیم دی ہے، وہاں پر اصلاح نفس کیا ہے۔ وہیں سے سرزمین مساجد کے درمیان سے یہ مدارس کا سلسلہ پھوٹا، اور ساتھ ساتھ میں پھر ہوا یہ کہ جیسے جیسے طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی، مسجدوں کے اندر ہی کمرے بنا دیے گئے، روموں کے اندر قیام فرماتے تھے، اور مساجد کے اندر تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اور اس کی شہادت آج بھی بہت ساری مسجدیں ہیں۔ مسجد فتح پوری یہ اسی وقت میں قائم کیا گیا، شاہ جہاں نے یہ قائم کی تھی۔ اور مسجد فتح پوری کا آپ جب نقشہ دیکھیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ چاروں طرف روم بنے ہوئے ہیں، کلاسیں لگتی ہیں، اور کچھ کلاسیں مسجد کے اندر بھی لگتی ہیں۔ اسی وقت کی یادگار ہے۔ علماء دیوبند کا آج بھی اس سے تعلق ہے، اور پہلے بھی اس سے تعلق رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو میں نے آپ کے سامنے مدرسے کی تاریخ بیان کی کہ جامع مسجد کے پاس میں ایک دارالبقا کے نام سے مدرسہ تھا، اس سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا تعلق رہا۔ اجمیری گیٹ کے پاس ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس کو بعد میں انگریزوں نے ایک کالج کے نام سے تعبیر کیا، اور اس میں اس کے سرپرست اور اس کے ذمہ دار حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی تھے، جو حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔
اور ساتھ ساتھ میں آپ آئیں، یہ سب تمام معاملات اس طرح کے مدارس سرزمین دہلی میں پائے جاتے تھے، اور ہندوستان کے اندر مدارس کے ایک وافر مقدار میں موجود تھے۔ لیکن سب ہوا یہ کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے سب سے پہلے سرزمین دہلی کے اندر جو علماء کرام کا، طلباء نظام کا جو خون سب سے زیادہ بہا ہے، جو لاشیں پیڑوں کے اندر ستونوں پر لٹکائی گئی ہیں، سب سے زیادہ جو یہاں پر خون بہایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر مدارس زیادہ تھے، علم دین حاصل کرنے والے بھی زیادہ تھے، علم دین سکھانے والے بھی زیادہ تھے، اس لیے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ انہوں نے اس مٹی کو اپنا خون پیش کیا ہے۔ انگریزوں نے یہ سب کیا، اور اس کے بعد جب بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مسند حدیث پر جلوہ افروز شاہ عبد الغنی محدث دہلوی جب یہ بھی اپنے آخری وقت میں یہاں سے ہندوستان چھوڑ کر مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے، اب ان کے شاگرد جو آتے ہیں اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ یہ اٹھتے ہیں، اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی کے جو شاگرد ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، جب شاملی کے میدان میں انہوں نے جنگ لڑی، حافظ ضامن شہید وہاں پر قربان ہو گئے، اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ میں پھر مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ پر وارنٹ جاری کر دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے حکومت انگریز سے بغاوت کی ہے، تو پھر مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ روپوش ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، کبھی ادھر چھپتے ہیں کبھی ادھر۔ 3 دن کے بعد چھپ کر جب نکلے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں آ گئے؟ آپ پر تو ابھی وارنٹ جاری ہے، کیا وارنٹ ختم ہو گیا؟ کیا انگریز نے معافی کا اعلان کر دیا؟ تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اس وقت ایک بات کہی، فرمایا کہ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں چھپوں، اور 3 دن کے لیے اگر میں چھپا ہوں اور میں نے روپوشی اختیار کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں غور کیا، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جب ہجرت کی ہے، تو راستے میں غار کے اندر جو قیام فرمایا ہے وہ صرف 3 دن کا قیام فرمایا ہے۔ میں نے اس سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے روپوشی اختیار کی ہے، ورنہ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا۔ جب 3 دن میں چھپ گیا تو اب میں باہر آ گیا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ہاں میرا حق ہے کہ میں احتیاطی تدابیر اختیار کروں۔ اس لیے حضرت قاسم صاحب نانوتوی ادھر ادھر چھپے رہے، خاموشی کے ساتھ احتیاطی تدبیر اختیار کرتے رہے۔ تو یہ تھا عشق رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت اور سچی عقیدت رکھنے والے قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ یہ اپنے رفقا اور اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری اور حضرت حاجی عابد حسین صاحب دیوبندی، یہ تمام اکابرین اٹھتے ہیں۔ یہ 5 6 7 اکابرین کی یہ مختصر سی جماعت اس وقت میں اٹھتی ہے جب شاملی کے میدان میں انہیں فتح نہیں ہوئی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت میں علماء اٹھے اور انہوں نے غور کیا کہ اب ہندوستان کے اندر ہم حکومت انگریزوں سے تو نہیں لے سکتے، یہاں اسلامی نظام نہیں آ سکتا، یہاں اسلامی احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک طریقہ ہے، اگر ہم سرزمین ہند کے اندر اپنی مساجد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، مدارس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سر پر ٹوپی کو صحیح سلامت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے تن پر کرتے پجامے کی شکل میں لباس کو پہننا چاہتے ہیں، اور ہم کھلے عام مساجد کے اندر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ مختصر سی جماعت آپس میں رائے اور آپس میں مشورہ کرتی ہے، اور اس سرزمین پر بیٹھ کر، جو سرزمین دیوبند ہے وہاں ایک ویران آبادی تھی، بہت مختصر سی آبادی، وہاں پر بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد رائے آتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے، ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جائے کہ جس کے معلمین اور جس کے متعلمین دونوں استاد شاگرد اس مشن کو آگے بڑھائیں اور دنیا بھر کے اندر یہاں سے پیغام کو پہنچائیں۔ اسی درمیان میں حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ یہ بیان فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ
کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب وہ کچھ اس طرح کا تھا. حضرت قاسم صاحب نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں, میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے درمیان سے, میرے جسم سے, میرے سینے سے نہریں پھوٹ رہی ہیں اور وہ چاروں طرف جا رہی ہیں. اور اسی کے بعد ایک خواب اور دیکھا, وہ خواب یہ تھا کہ ایک نہر آ رہی ہے کوفہ کی جانب سے اور وہ میرے قدموں کے نیچے سے ہوتی ہوئی دوسری جانب جا رہی ہے, پھر وہ پورے ملک کے اندر پھیل رہی ہے. جب یہ خواب حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی جو حضرت قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد اور شیخ ہوا کرتے ہیں, جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ پیش کی کہ قاسم مبارک ہو, آپ کو بہت مبارک ہو. آپ سے یہ تعبیر, یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے سینے سے جو علم نکلے گا اور جو شعاعیں پھوٹیں گی اس کی کرنیں پورے دنیا کے اندر پھیلیں گی, پورے ہندوستان کے اندر جگمگائیں گی. اور جو کوفہ کی جانب سے آپ کے قدموں کی طرف سے نکل کر نہر جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ان کے مسلک کے مطابق یہ مدرسہ قائم ہوگا. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی یہ تعبیر ملی کہ یہ مسلک احناف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن اور ان کے طریقے پر گامزن ہوگا. تو میرے بھائیوں, اس مدارس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ چند افراد نے رکھی, اور آج مسجد چھتہ جو موجود ہے اس مسجد چھتہ میں ایک انار کا درخت تھا, اس ایک انار کے درخت کے نیچے ملا محمود دیوبندی وہ استاد مقرر ہوئے اور شیخ الہند محمود حسن دیوبندی یہ ایک شاگرد متعین ہوئے. ایک استاد ایک شاگرد, اتفاق کی بات کہ استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود, اور محمود کے معنی آتے ہیں جس کی تعریف کی ہوئی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بھی محمود ہے, احمد ہے, محمد ہے, محمود بھی ہے. احمد کے معنی تعریف, محمد کے معنی تعریف, محمد اور محمود کے معنی بھی تعریف کے آتے ہیں. یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کو یہ کام لینا تھا. استاد بھی ایسا مقرر کیا گیا اور شاگرد بھی ایسا مقرر ہوا, اور اس مدارس سے جو علماء کی جماعت نکلی ہے انہوں نے شیخ الہند جو سب سے پہلے شاگرد ہیں ریشمی رومال کی تحریک چلائی. وہاں پر دیوبند میں مسجد چھتہ میں بغیر رسم و رواج کے مختصر انداز میں یہ مدرسہ قائم ہوا, اور حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ پوری زندگی اس کی سرپرستی فرماتے رہے. اور ایک وقت تک یہ مدرسہ جب یہ قائم ہو گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء کا جو رجوع ہوا ہے اور طالب علموں کا جو رجوع مدرسے کے جانب ہوا ہے دیوبند کی طرف, وہ پھر ایک دیکھنے کے لائق ہے. بہت کم وقت میں جگہ کم پڑھنے لگی اور مسجد چھتہ سے وہ مدرسہ اٹھا کر دیوبند کی جامع مسجد میں رکھ دیا گیا. اور جامع مسجد کی مثال بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیوبند کی جو جامع مسجد ہے اونچائی پر ہے اور چاروں طرف روم بنے ہوئے ہیں, چاروں طرف روم بنے ہوئے ہیں, تعلیم ہوئی ہے. یہ بھی مثال ہے کہ پہلے تعلیم مساجد کے اندر ہوا کرتے تھے. اور یہی نہیں, مسجد قدیم جو دارالعلوم دیوبند میں آج بھی موجود ہے, مسجد قدیم سے جو مشہور ہے, اس کے چہار جانب آپ دیکھیں گے کہ روم بنے ہوئے ہیں, وہاں پر طلبہ قیام فرماتے ہیں. تو بہرحال ایک وقت تک چھتہ مسجد میں مدرسہ چلا. جب جگہ کی قلت ہوئی تو دیوبند کی جامع مسجد میں یہ مدرسہ پہنچا. جب وہاں سے مال کی فراوانی ہوئی, علماء جڑے, صلحاء جڑے, اور جب کچھ رقم اکٹھی ہوئی تو پھر حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور دیگر رفقا نے, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اس جیسے جو پائے کے اکابرین تھے, انہوں نے جو مسجد چھتہ کے برابر میں جو آج دارالعلوم قائم ہے وہاں پر جگہ خریدی اور وہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھی, اور بنیاد بھی ایک الہامی طور پر رکھی گئی. خواب کے اندر یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش فرمائی کہ آپ جو یہاں بنیاد رکھ رہے ہیں یہاں بھی یہ جگہ کم رہے گی. آپ ایسے کیجئے کہ یہاں سے تقریباً 10-20 گز آگے اللہ کے نبی نے نشان لگایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی, اور چھڑی سے اس طرح نشان لگایا کہ بنیاد یہاں نہیں یہاں رکھی جائے. صبح کو جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو وہ نشان وہاں پر موجود تھا, اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواہش اور مزاج کے مطابق بنیاد رکھی گئی. اور یہ وہ جگہ ہے جس کو آج دارالعلوم میں نودرے کے نام سے جانا جاتا ہے.
نودے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند یہ جو قائم ہوا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑا خون بہا ہے، اکابرین کی بہت زیادہ محنت ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ہماری مساجد محفوظ رہیں، ہمارے مدارس محفوظ رہیں، علماء اور صلحاء کی عزت برقرار رہے، ہم کھلے عام عبادت کر سکیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ سرزمین اس وقت کے بعد سب سے پہلا یہ مدرسہ قائم ہوا، اور پھر حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی نبر اللہ مرقدہ 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، یہ قائم ہوا، اور 1866 میں ہی کچھ دنوں کے بعد ہی مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی گئی، جس کے بانی حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہوئے۔ پھر اور آگے بڑھیے، اسی جماعت کے ایک فرد سر سید احمد، انہوں نے جو ہے خود مسلم علی گڑھ کی بنیاد وہاں پر رکھی، جو آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی علماء نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کو تھوڑا سا دنیاوی تعلیم پہ بھی غور کرنا چاہیے تھا، صرف دینی تعلیم مدرسوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال ہے، یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ اکابرین نے سوچا ہے کہ جامعہ ملیہ اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی یہ اسی وقت کی بنیاد رکھی ہوئی اور اسی وقت سے قائم ہے۔ علماء کرام نے یہ سوچا تھا کہ جب انگریز یہاں پر آ گیا تو کسی طریقے سے اپنا اثر اگر یہاں سے چلا بھی جائے تو اپنا اثر ضرور چھوڑ کر جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس علم کی بھی ضرورت پڑے گی، تو پھر جامعہ ملیہ کی اور اس علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ میں قائم ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے، علماء کرام نے اس بارے میں بھی سوچا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر بزنس مین بن کر نکلتے ہیں، یہ سب خدمات اور یہ فیض اگر ہے، اگر آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ دی جائے کہ سرزمین ہند پر اگر ہمارے سر پر ٹوپی ہے، تن پر کرتا پاجامہ ہے، اگر ہم کھلے عام مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف علماء دیوبند کی قربانیوں کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ اگر سرزمین ہند پر علماء دیوبند کی شکل میں وجود نہ ہوتا تو آج اس ہندوستان کے اندر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اور کوئی بھی قرآن کریم پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ آپ تاریخ پڑھ کر تو دیکھیں، مختصر جامع تاریخ دارالعلوم دیوبند اور اسی طرح تاریخ دارالعلوم دیوبند جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے تمام شقیں اور تمام باتیں سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ ہندوستان کے اندر جو آزادی کا صحرا آتا ہے وہ سب سے زیادہ قربانیاں اگر پیش کی ہیں تو پھر علماء دیوبند نے پیش کری، علماء دیوبند نے خون بہایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم ان مدارس کا ساتھ دیں، ان مدارس سے جڑیں، قرآن کریم سے جڑیں، مساجد سے جڑیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، انہیں مسجدوں، مکتبوں اور مدرسوں کے اندر داخل کریں، ان کو شوق دلائیں، ان کو علم دین حاصل کرائیں، تاکہ ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں ہندوستان کے اندر پیش کری ہیں وہ رائے نہ جائے، تاکہ ہم آخرت میں اپنے علماء اور اپنے اکابرین کو جواب دے سکیں کہ ہم نے تمہارے چھوڑے ہوئے ادارے اور تمہاری قربانیوں کی لاج رکھی ہے اور ہم نے اپنی نسل کو علم دین سکھایا ہے، جس کی مثال یہ اپنی اولاد کو پیش کیا جائے۔ ورنہ تو میرے بھائیوں ہم کیا جواب دیں گے اور کس منہ سے وہاں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے؟ اس لیے ہماری اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا اگر مدرسے کا، مسجد کا تحفظ چاہتے ہیں اور خود ہم اپنے ایمان والوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں جاگنا ہوگا اور علم دین سے آراستہ اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی نسل کو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔